گئے کہ تلوار ٹوٹ گئی. رسول کے پاس آئے, حضور کیا کروں, تلوار ہی ٹوٹ گئی. رسول نے کہا دیکھو نیچے کیا پڑا ہوا ہے. دیکھا تو ایک سوکھی ہوئی شاخ کھجور کی پڑی ہوئی تھی. کہا یہ اٹھاؤ. ان نے اٹھا کے رسول کو دی. رسول نے اس سوکھی ہوئی شاخ کو یوں ہلایا اور تلوار میں تبدیل ہو گئی. کہیں لو جاؤ. سنیں لوگ, سنیں جو میدان جہاد میں اترے وہ سنیں. میں ان کو سنا رہا ہوں. آپ پہ انہیں بھرپور حملہ کیا حضرت ابو دجانہ انصاری نے. جہاں تک وقت یاد دے گا وہیں تک پڑھوں گا. بڑا بھرپور حملہ کیا, کشتوں کے پشتے لگا دیے کہ انہوں نے دیکھا کہ دور ایک کوئی ہے جو چیخ چیخ کے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو ہو کے للکار رہا ہے, بھاگنا نہیں ہو, یہ نہ کرنا ہو, لینا ہو, پکڑنا ہو, مارنا ہو, اس کو مارو, اس کو مارو. کہ لوگ وہ یہ تو فساد کی جڑ ہے, پہلے اسی میں ختم کر دو. جیسے ہی اس کے سرانے پہنچے سر کے اوپر اور تلوار اٹھائی, ویسے ہی ایک عورت کی آواز آئی, ہائے مری. اب عربی میں جو لفظ آیا اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے محاورے میں, ہائے مری. ہائے مری معلوم وہ عورت تھی کم بخت, وہ ہند تھی. سمجھ گیا نا ہند کون سی ہند, کیا 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 اس نے, اس کی اولاد نے کیا کیا کیا, وہ سب آپ کے سامنے. اس کی اولاد نے کیا 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 وہ بھی سب آپ کے سامنے. وہ ہند کم بخت چیخی. وہ اسلام کا کیا حکم ہے. حضرت ابو دجانہ اس غصے میں بفرے ہوئے جب اس کے سرحانے سر پر پہنچ گیا اور تلوار اٹھا کے وار کرنا چاہتے تھے, اس نے کہا واہ بھائی لا, ہائے میں مری. اور جیسے ان کو معلوم ہوا یہ عورت ہے, ویسے ہی جھکتی ہوئی تلوار اٹھ گئی. اس لیے کہ اسلام میدان جنگ میں بھی عورت کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. سنیں مجاہدین جن کو جہاد کا بہت شوق ہے, یہ پہلا حکم ہے اسلام کا کہ وہ لاکھ ورغلا رہی ہو, but you are not permitted to kill any women. آپ کسی عورت کو قتل نہیں کر سکتے. اب اسی میدان میں قصہ اور ہوا. تھوڑی دیر بعد مولا علی آئے, ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی. ان کا سرکار کیسے لڑوں, تلوار گئی. جب حضرت ابو دجانہ تشریف لائے تھے, رسول نے زمین سے سوکھی ہوئی شاخ اٹھا کے اس کو تلوار بنا کے دے دیا تھا. جب علی آتے ہیں تب چپکے کھڑے ہیں, اوپر دیکھ رہے ہیں. اب ان کو بھی کہا کوئی شاخ اٹھا کے بنا کے دے دیجئے, نہیں, اوپر دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے تو اوپر کہ جبرائیل نازل ہوئے. سب سنی روایتیں موجود ہیں, سنی شیعہ سب, جہاں سے آپ کہیں حوالہ دے دوں, سنی شیعہ سب روایتیں. جبرائیل آئے تلوار لیے ہوئے, کہا یہ علی کو دے دیجئے, اور تلوار کے ساتھ توصیفی سند بھی کہ لا فتح الا علی. پہلا حکم سمجھ میں آیا آپ کی اسلامی. اگر آپ مسلم سپاہی ہیں, مسلمان سپاہی, حالات کچھ بھی ہو جائیں, عورت کیسی ہو, آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اور کیا تو میں کہتا ہوں خدا کے رسول یہ ابو دجانہ تشریف لائے, اتنے مقدس صحابی انصاری, آپ نے ان کو سیٹھا اٹھا کے دے دیا, شاخ کھجور کی اس کو تلوار بنا کے. اب ان کے لیے بھی تو یہ فرمائیں گے کہ شاید حضور یہ فرمائیں کہ ابو دجانہ میرا سپاہی ہے, یہ اللہ کا سپاہی ہے. اپنے سپاہی کو میں نے تلوار دی, اللہ کے سپاہی کے لیے ادھر سے تلوار ہم نمائی. صلوات پر محمد و آل محمد. اب میرا اصل مقصد ہے کہ آپ کو اسلام کا میسج دوں. پہلا حکم یہ نکلا کہ آپ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اور اگر کوئی مجاہدین اسلام بخیال خود بہانیش دراز عورتوں کو قتل کر رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ نان اسلامک جہاد اسلامک جہاد نہیں ہے. اسلام عورت کو قتل نہیں کیا جا سکتا. بس اب بھی چکڑیاں ہٹا رہا ہوں. اب خندق, جنگ احزاب,
جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب پورا موجود ہے. مطلب فرما رہے ہیں آپ اذ جاؤکم من فوقکم من اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. کئی سارے یہ پڑھتا چلا جاؤں کے سامنے کہ جب ہر طرف سے مشرکین کے لشکر نے تمہیں گھیرنا شروع کیا تو عالم یہ ہوا تمہارا کہ تمہارے دل اچھل اچھل کر حلق میں آ گئے, آنکھیں تمہاری پتھرا گئی. ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, ہم اس کو برا نہیں مانتے. ابھی حالات ایمرجنسی ہو گئے تھے, گڑبڑ معاملہ ہو گیا تھا, ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے, ڈر گئے لوگ بیچارے. تو ایسا انسان تو بشر تھے, ڈر گئے. اور اب کئی روز کے بعد عمرو ابن عبد ود وہ گھوڑا پھندا کے ادھر آ گیا اور شان رسالت میں گستاخیاں شروع کی, بہت بری بری باتیں کہنا شروع کی. میں چونکہ یہ عہد کی ہوں کہ میں کسی کے جذبات کے خلاف کوئی بات نہیں کہوں گا, لہذا میں نہیں کہہ رہا ہوں. رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے, رسول کے خیمے اقدس پر نیزہ گاڑ کے گالیاں دے رہا ہے رسول کو, اور کوئی ناموس رسول کا محافظ نہیں کھڑا ہوتا. خطرہ تھا بھائی. سڑکوں پر ریلی کرنا آسان ہے, موت کی آنکھوں ڈال کے ناموس رسول کی حفاظت کرنا مشکل ہے, مشکل ہے. ہم کوئی اس پر اعتراض نہیں کر رہے, ہوتا ہے. میں بھی یہی کر رہا ہوں تو ڈر کے ہمارے بیٹھا ہو تو کون نہیں, میں خود بھی یہی کر رہا ہوں تو میں کدھر جاتا. اب رسول بار بار کر رہے ہیں, ہے کوئی جو اس کے مقابلے کو جائے؟ ایک وہ جو آج 23 برس کا ہے اور کبھی 12 سال کا تھا, 11 سال, دعوت ذوالعشیرہ میں, جس نے وہاں کہا تھا آنا, وہ یہاں بھی کرا ہے آنا. وہاں بھی رسول بٹھا رہے ہیں, یہاں بھی رسول بٹھا رہے ہیں. 3 مرتبہ وہاں بٹھایا, 3 مرتبہ یہاں بٹھایا. اب آخر میں رسول فرماتے ہیں کہ جو جائے گا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا, وہی میرا جانشین ہوگا. کتنا بدقسمت تھا میں انسان کہ میں نہ ہوا وہاں بھائی, میں تو دھر سے کھڑا ہو جاتا, حضور میں چلا. آپ کہیں گے آپ جاتے اسے پیٹن ٹینک سے لڑنے کے لیے؟ اتنا مشہور پہلوان جو 1000 مقابل کے تنہا, اور آپ ہی 5 انچ کے آدمی, آپ جاتے اسے مقابلہ کریں. آپ میرے قد کو دیکھ رہے ہیں, میں حضور کی زبان کو دیکھ رہا ہوں. رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں جو جائے گا وہی میرا جانشین ہوگا, اور تو مر جاؤں گا تو جانشین کیسے ہوں گا؟ اگر اس کے ہاتھ سے مر جاؤں گا تو جانشین کیسے ہوں گا؟ تو لائف انشورنس تو پہلے ہی ہو گیا. اب علی اٹھے, چلنے لگے تو کسی نے کہا یہ امر ہے. میں قافلے میں تھا, یہ بھی اس قافلے میں تھا, ڈاکوؤں نے حملہ کیا, یہ اکیلا بھڑ گیا ان سے, اس کے پاس سپر نہیں تھی. کسی دراز قد آدمی نے کہا تھا تو اس نے اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا ہاتھ میں. یعنی اگر ایک جوان جا ملا تو اس کو بھی دہلا رہے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ امر ہے تو میں علی ہوں. دیکھیے سنیے, میں جنگ کے اصول بتا رہا ہوں آپ کو. آئے علی مقابلے پر, اس سے گفتگو شروع ہوئی. آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے اے عمرو کہ اگر تجھ سے میدان جنگ میں 3 باتیں کہی جائیں تو ایک بات تو ضرور مان لیتا ہے. کہا ٹھیک ہے. دیکھیے جنگ اسلام کا جہاد بیٹا سنو. مولا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اسلام لیا, جان بھی بچ جائے گی, آخرت بھی بچ جائے گی. پہلا پیغام کیا ہے؟ مسلمان ہو جا. اس کا مطلب یہ کہ اسلام کو کسی کی جان لینے میں دلچسپی نہیں ہے, ایمان لانے میں دلچسپی ہے. مسلمانوں, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, سنو میری بات کو. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پلٹ جا, پلٹ جا, جان ہی بچا لے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جان و ایمان نہیں بچ رہا ہے تو جان ہی بچا لے. پھر سمجھیے
کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ کفر چاہے کفر کی شکل میں باقی رہے مگر جان بچ جائے تو اچھا ہے، ہم سے کیا لینا دینا۔ اس نے کہا یہ کیسے کروں، یہ کروں گا تو قریش کی عورتیں تالیاں بجائیں گی، کہ ڈر کے مارے بھاگ آیا، کچھ نہیں تو پھر آ جا میدان میں۔ دیکھ لیا آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی جنگ میں پہلے کفر کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ یا ایمان لیا یا کم سے کم اپنی جان ہی بچا لے۔ اسلام خون بہانے کا مذہب نہیں ہے، اسلام جان بچانے کا موقع فراہم کرنے کا مذہب ہے۔ اب کیا کروں اس کے بعد، وقت ہی نہیں ہے۔ اب ساری جنگوں کو چھوڑ دیجئے، ساری جنگوں کو چھوڑ دیجئے، جنگ نہروان میں آ جائیے۔ دل تو میں چاہتا ہوں گھسیٹوں مگر یہ کہ وقت ہی نہیں ہے۔ جنگ نہروان آپ کو خود نظر ہوگا، بیچ میں میں نے سب چھوڑ دیا۔ جنگ نہروان میں مولا علی کے مقابلے میں خارجی پہلوان آ گیا، بڑا مضبوط تھا، بڑا بہادر تھا، اکیلا آ گیا علی کے مقابلے میں، لیکن جب تلوار سر کے اوپر چمکی تو ڈر گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر گئی۔ علی کی تلوار سر پر پڑنے کے لیے اٹھ چکی تھی، جیسے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ویسے ہی آپ نے تلوار نیچے کر دی۔ دیکھیے تیسرا اصول جنگ، یا مربت سوال نہیں، تیسرا اصول جنگ اسلام کا، تیسرا اصول جنگ۔ اور سمجھا آپ نے، آپ جب علی طرف تو اس نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں قتل کر دیا؟ رسول علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اخلاق سے یہ دور تھی کہ میں نہتے کو قتل کروں، یہ بات نہیں۔ علی فرماتے ہیں، سنیے، علی فرماتے ہیں کہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دشمن کو اس وقت قتل کیا جائے جب اس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو۔ نہیں ہے اجازت۔ تو پہلے تو وہ تلوار اٹھا، پھر میں نے مقابلے پر آ، پھر تلوار فیصلہ کر دے، میں تجھے قتل کر دوں یا تو مجھے قتل کر دے۔ دیکھا آپ نے اسلام کو، میں آپ سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ وہ اتر کے آگے بڑھا، لوگوں کا بیان یہ ہم یہ سمجھے کہ وہ تلوار لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مولانا دونوں ہاتھوں پر تلوار رکھ کے اس کے سامنے پیش کر دی، یعنی اب اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور مولانا نہتے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر مولانا نے تلوار پیش کر کے بتایا کہ جو ید اللہ ہوتا ہے وہ تلوار کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ مگر وہ آگے بڑھ کر مولا کے قدموں سے لپٹ گیا، اس نے کہا کہ اسلامی اصولوں کی جنگ کے میدانوں میں یہ حفاظت کرنے والا سوائے جانشین پیغمبر کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس بہت سی باتیں رہ گئی، کیونکہ میں ایک میسیج دے رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ بدر میں رسول جیتے، احد میں الٹیمیٹلی رسول جیتے، خیبر میں رسول جیتے، خندق میں رسول جیتے، حنین میں رسول جیتے۔ یہ بڑی بڑی جنگیں تھیں جس میں کی تفصیل میں نے حذف کر دی۔ ان ساری جنگوں میں رسول جیتے، مگر کوئی حافظ قرآن مجھے بتا دے کہ کسی جنگ میں جب رسول جیتے تو اللہ نے مبارکباد دی کہ یہ کامیابی مبارک ہو۔ کوئی صاحب دکھا دے قرآن میں، کہیں نہیں دکھا سکتے آپ۔ اب آئی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی نوبت، بس آخری بات کر رہا ہوں، جب رسول کے ساتھ 1200 صحابہ کرام کا مجمع ہے، کم نہیں ہے۔ مکے والے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے تو حملہ کر کے 2 منٹ میں قبضہ کر لیں گے، مگر ادھر سے سہیل بن عمر آتا ہے، صلح کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہ صلح یا سرنڈر ہے؟ تمام مسلمان بھائی، میرے بھائی مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک شرط رسول نے منگوائی ہو، حالانکہ رسول کو اپر ہینڈ حاصل تھا، وہ انڈر پریشر تھے، مگر اس کا نمائندہ لکھواتا جا رہا ہے۔ رسول مولا علی سے کہتے جا رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے وہ لکھتے جاؤ۔ ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوگی، ان کا نہیں ہوگی، محمد رسول اللہ نہیں ہوگا، ہمارا کوئی آدمی بھاگ کے آپ پاس جائے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا، واپس کر دیں گے، آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا، واپس نہیں کریں گے، نہ کرو، ابھی آپ واپس ہو جائیے مکے، اگلے سال آئیے گا تب دیکھا جائے گا۔ ایک شرط آپ بتا دیں جو رسول کے فیور میں جاتی ہے۔ مسلمان سن لیں میری بات کو، بڑے خلوص سے اللہ کے خوف دل میں رکھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک شرط ایسی نہیں جو رسول باوجود ہے کہ اپر ہینڈ ہو، رسول کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے یہ بھی لکھو جو وہ کہہ رہے ہیں، ہاں لکھو، مکمل ہو گیا۔ عالم یہ ہوا کہ صحابہ کرام ڈسگسٹڈ ہو گئے، بھائی ان کا یہ اتنی توہین ہماری ہو رہی ہے، ان کمبختوں کے سامنے ہم گویا سرنڈر کیے دے رہے ہیں، مگر رسول کی پیشانی پر شکن نہیں۔
جناب بدر میں آیہ فتح نہیں اتری، احد میں آیہ فتح نہیں اتری، خندق کی جنگ میں جیتے آیہ فتح نہیں اتری، خیبر کی جنگ میں جیتے آیہ فتح نہیں اتری، حنین کی جنگ جیتے آیہ فتح نہیں اتری۔ سارے مسلمان سنیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جب رسول میدان حدیبیہ میں دب کر صلح کر رہے ہیں اور اس معنوں میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جنگ کو ٹال دیا، جنگ کو ٹال دینے میں کامیابی ہوئی، ادھر رسول یہ کامیابی حاصل کر کے چلے، ادھر اوپر سے آیت چلی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ فتح مبین ہے جو ہم نے آپ کو حاصل کی عطا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا مزاج اگر جنگ ہوتا تو کسی جنگ میں فتح مبین کی آیت کرتی، اسلام کا مزاج صلح ہے، اس لیے جب رسول صلح کر رہے ہیں تو فتح مبین کی آیت۔ اسلام جنگ کا مذہب نہیں ہے، اسلام جنگ ٹالنے کا مذہب ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے، بس میں مجلس ختم کروں۔ عزیزوں، سن 1 بعثت سے لے کر سن 6 ہجری تک جب تک جنگیں ہوتی رہیں، کتنے مسلمان ہوئے؟ 1200-1300 بس۔ لیکن جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور مشرکین اور مسلمانوں میں کانٹیکٹ ہوئے 1 to 1، انہوں نے رسول کے اخلاق کو دیکھا، قرآن کی آیتوں کو دیکھا، مسلمانوں کے کردار کو دیکھا، تو صرف 2 سال کے بعد جب فتح مکہ کے لیے آئے جی، تو 19 سال میں 1400 اور 2 سال میں 14,000، اور پھر مزید 2 سال سن 10 ہجری میں جب رسول حجۃ الوداع کے بعد پلٹے تو 1,25,000۔ کوئی کیا سمجھ سکتا تھا کہ اللہ اس دب کر صلح کو فتح مبین کیوں قرار دے رہا ہے؟ مسلمانوں میری بات آخری سن لو، بس مجلس ختم کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ رسول کو فتح مبین اس لیے ہوئی کہ رسول کا میدان جنگ نہیں تھا، رسول کا میدان علم اور اخلاق تھا۔ جب دشمن کو اپنے میدان میں کھینچ کر لیا ہے تو یہ کامیابی رسول کی قرار پائی۔ تو میں مسلمانوں سے دست ادب باندھ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم سپر پاور سے لڑ نہیں سکتے، کلاشنکوف سے نہیں لڑ سکتے، بندوقوں سے نہیں لڑ سکتے، توپوں سے تم نہیں لڑ سکتے ہو، ہاں مگر تم بھی ایک سپر پاور ہو۔ اگر امریکہ ملٹری کے اعتبار سے سپر پاور ہے، اگر جاپان فائنانسز کے اعتبار سے سپر پاور ہے، تو مسلمانوں تم اپنی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے سپر پاور ہو۔ اللہ نے تمہارے راستہ کھولا ہے، یہ کلاشنکوف رکھو، کمپیوٹر پر بیٹھو، انٹرنیٹ پر بیٹھو۔ میرے کو امریکہ نے ویزا بند کر دیا کہ میں بند ہو گیا؟ امریکہ نے مجھ پر بین لگا دیا، میں کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، امریکہ نے مجھ پر بین لگا دیا، ٹھیک ان کی مرضی، بین لگا دیا، لیکن کیا میری آواز آج امریکہ میں نہیں جا رہی ہے؟ میں نہیں ہوں، مجلسیں وہاں ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ سے میری مجلسیں جا رہی ہیں، علامہ طالب جوہری کی مجلسیں جا رہی ہیں، علامہ عقیل الغرضی کی مجلسیں جا رہی ہیں، اور دیگر حضرات کی مجلسیں جا رہی ہیں۔ آپ ذاکروں کا راستہ روک سکتے ہیں، ذکر حسین کا راستہ نہیں روک سکتے۔ سنبھالو اس مورچے کو، رکھو ہتھیار، ہتھیار رکھ دو، یہ جنگ تم جیت نہیں پاؤ گے۔ پڑھو، اسلام کو سمجھو۔ اسلام قبول کرنے کے لیے اس وقت یورپ اور امریکہ کی فضا تیار ہے، مگر اس قتل و غارت گری سے راستہ رک رہا ہے۔ علم کا راستہ اپناؤ، اسلام کی آئیڈیالوجی وہاں پہنچاؤ جو حضرت علی نے کیا تھا۔ یمن میں کسی کو رسول نے بھیجا، وہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ بعد میں علی بن ابی طالب تشریف لے گئے، نہ تلوار لے کر گئے، نہ سپر لے کر گئے، نہ لشکر لے کر گئے، چند دن میں پورے یمن کو اپنے علم و اخلاق سے مسلمان بنا کر پلٹ آئے۔ ہم کو امریکہ کی سرزمین پر قبضہ کرنا نہیں، ہم کو امریکنز کے دلوں پر قبضہ کرنا ہے۔ اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، علم حاصل کرو، اسلام کا پیغام پہنچاؤ، پھر دیکھو کیا انقلاب آتا ہے۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ اپنے وقت کی سپر پاور جس کا ایک سرا اسپین میں تھا اور ایک سرا سندھ میں تھا، اس سے 72 آدمی ٹکرا گئے۔ 72 آدمیوں کو جہاں سننا چاہتا وہ ہو گیا، وہ قتل ہو گئے۔
بیویاں لوٹ گئیں، خیمے جل گئے، فتح کے باجے بجے۔ عزیزوں، سب کچھ ہوا، بظاہر حسین شہید ہو گئے، بظاہر یزید جیت گیا، مگر بس میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یزید کی بڑی حکومت تھی، مگر یزید کی اتنی بڑی حکومت اس کی آخری سانس کے ساتھ ختم ہو گئی۔ ادھر اس نے آخری ہچکی لی، اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ حسین کی حکومت ان کی آخری سانس سے شروع ہوئی، اور آج دنیا کا وہ کون سا کونا ہے کہ جہاں حسین کی حکومت نہیں ہے؟ جہاں جہاں عزا خانے ہیں سب حسین کے عزا خانے ہیں، جہاں جہاں عباس کی علم نظمیں یہ سب حسین کی پراپرٹی ہے۔ اور فرمایا نہیں آپ نے، بس اب امام کی میں شہادت کا حال تو پیش نہیں کر سکتا، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ مولا زندگی بھر روتے رہے، ہمارا امام کی مجلس ہے یہ آج شہادت کی، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا کے دل پر یوں تو سبھی داغ تھے، لیکن ایک داغ وہ تھا کہ جو مٹا نہیں مٹ رہا تھا، وہ تھا ایک 6 مہینے کے بچے کا داغ۔ منہال امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ امام رو رہے ہیں، کہا کب تک روئیے گا؟ کہا یعقوب کا ایک بیٹا گم ہو گیا تو آنکھیں سفید ہو گئی، میرے سامنے تو 18 بنی ہاشم، چاند کے ٹکڑے زمین میں پڑے تھے۔ کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے، کہا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے انبیاء کہ علی کی بیٹی سربراہ ہمارے ساتھ ہو، ام کلثوم ہمارے ساتھ ہو؟ مسلمانوں یہ تمہارے رسول کے نواسے کا عمل کی مجلس ہے، کوئی غیر نہیں ہے، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی حسین سے محبت کرتے ہو، ہم یہ تھوڑی کہتے تم حسین سے محبت نہیں کرتے، تم بھی حسین سے محبت کرتے ہو، تم بھی زین العابدین کا نام احترام سے لیتے ہو۔ اب مولا پوچھتے ہیں کہ منہال کہاں سے آ رہا ہو؟ کہا کوفے سے۔ کہا کوفے میں کیا ہوا ہے؟ کہا کوفے میں مختار کو اللہ نے حکومت دی، وہ آپ کے والد گرامی کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ سب قتل ہو گئے، حرملہ بھی قتل ہوا کہ کون ہے یہ حرملہ؟ پہچان کے نا، 6 مہینے کے بچے کا قاتل، بس۔ کہا مولا وہ تبھی قتل نہیں ہوا۔ امام نے دستے دعا بلند کر دی، پالنے والے اس ظالم کو عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں لوہے کی گرمی اور لوہے کی سختی اور آگ کی گرمی کا مزہ چکھا۔ بات ختم ہو گئی، منہال پٹیل کوفے میں آئے اور اس دن پہنچتے جب اتفاق سے اسی دن حرملہ پکڑا گیا تھا، بڑا مجمع تھا، حرملہ درمیان میں کھڑا ہوا تھا، یہ جا کر مختار کے گھوڑے کے پاس زمین پر کھڑے ہو گئے، کہیں دیکھا کہ حرملہ کو لوہے کی سلاخیں گرم کر کر کے اس سے داغا جا رہا ہے، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ اب جب میں اللہ اکبر کہا تو مختار نے پلٹ کے نیچے دیکھا، کہا آپ کون؟ کہا میں منہال۔ کہا آپ کیسے؟ کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا میں نے مدینے میں امام کی زبان پر یہ دعا سنی تھی اور پورے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ مختار کا کارنامہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی ملعون پکڑا جاتا تھا اس سے یہ کربلا کے واقعات پوچھتے تھے اور پرچی نویس اس کو لکھتے جاتے تھے۔ بس جو میں سمیٹ رہا ہوں بات، تو مختار نے پوچھا بتا تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے 3 تیر چلائے تھے بس۔ کہا کس وقت؟ کہا پہلا تیر میں نے اس کو چلایا کہ جب حسین کا بھائی مشق سکینہ بڑھ کر فرات سے خیمے کی طرف روانہ ہو رہا تھا، عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، مگر عباس حسین کے خیمے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں، زخموں سے چور چور ہو گئے ہیں، مگر گھوڑے سے نہیں گر رہے ہیں؟ فوراً میرے ذہن نے بتایا کہ آج عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، اس مشق میں ہے، جب تک یہ مشق باقی ہے عباس سے قدم رکیں گے نہیں۔ کہا بھائی اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے ترکش سے میں تیر نکال کر کمان میں جوڑ کر اس مشق سکینہ کی طرف روانہ کیا، وہ تیر مشق سکینہ توڑتا ہوا عباس کے سینے کے پار ہو گیا اور عباس بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے زمین کی طرف جھکے۔ دانو بس۔ پوچھا دوسرا تیر تم نے کب چلایا؟ کہا ایک تیر میں نے اس وقت چلایا تھا کہ جب حسین غش کے عالم میں کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، کبھی ہوش آتا تھا کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک 10-11 برس کا بچہ دوڑتا ہوا آ کر امام حسین کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہ حسن کا یتیم تھا، یتیم بچہ 11 سال کا جس کا نام تھا عبداللہ۔ کہا بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، ایک شقی آگے بڑھا حسین پر وار کرنا چاہتا تھا۔ بچے نے کہا کیا میرے چہرے کو قتل کرے گا؟ اس کو ترس نہ آیا، اس نے تلوار چھوڑی، بچے نے ہاتھ بڑھا دیا، تلوار دونوں ہاتھوں میں پڑی،
ہاتھ کٹ گئے، بچہ بے ہوش ہو کر حسین کے سینے پر گیا۔ حسین نے غش سے آنکھ کھولی، دیکھا کہ حسن کے یتیم میرے سینے پر بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ بس اس بچے پر ایسا پیار آیا، چچا کو کہ اس بھتیجے کا منہ اٹھا کر پیار کرنا چاہتے تھے۔ ایک ذرا جو گردن اونچی ہوئی تو مجھے تیر لگانے کا موقع مل گیا، اسی موقع پر میں نے تیر رواں کیا۔ حسین پیار کر رہے تھے کہ بچہ امام کے وہ ہاتھ میں تڑپ کر جان دے کر ختم۔ بس لگا رہا ہوں 1 منٹ۔ اب مختار پوچھتے ہیں تیسرا تیر کب؟ کہا کہ تیسرا تیر میں نے اس وقت چڑھایا تھا، اس سے پہلے جب حسین ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے اور آ کر پانی کا سوال کیا، کوئی پانی دینے پر تیار نہ تھا۔ حسین نے جلتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو رکھا، کوئی آگے نہ بڑھا پانی پلانے کے لیے۔ حسین نے پھر گود میں اٹھایا، کہا علی اصغر تو دکھا دے کتنا پیاسا ہے۔ بچے نے سوکھی زبان ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ لشکر والے کلیجے پکڑ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پسرے ساتھ دوڑتا ہوا آیا اور کہا حرملہ بس یہی تیری مہارت فن کا امتحان ہے، یہ بچہ لشکر میں انقلاب لے آ رہا ہے۔ ملعون کہتا ہے کہ بس سننا تھا کہ میں نے دوست سے کمان اتاری، مجلس ختم، ترکش سے تیر نکالا، بچے کی گردن کا نشانہ لیا۔ حرملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ مختار نے کہا کہ حرملہ اتنا بتا دے کہ ان تینوں مرحلوں میں تجھے کسی وقت تھوڑے دل نے تیرے نرمی بھی محسوس کی؟ کہا کہ ہاں یہی وقت تھا جب میں بچے کے گلے کا نشانہ لے رہا تھا کہ اتفاق سے میری نظر خیمے کے اس در پر پڑی کہ جہاں سے حسین بچے کو لے کر نکلے تھے۔ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار ہل رہا ہے، شاید اس کی ماں اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تیر پھینکا، بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہوا۔